الرحمن الرحیم وَاعْلَمْ أَنَّ أَدَاةَ السَّلْبِ إِذَا تَقَدَّمَتْ عَلَى أَدَاةِ الشَّرْطِ كَانَتِ الْقَضِيَّةُ سَالِبَةً كَمَا مَرَّ فِي مِثَالِ السَّالِبَةِ وَإِذَا تَأَخَّرَتْ عَنْ أَدَاةِ الشَّرْطِ كَانَتِ الْقَضِيَّةُ مُوجِبَةً نحو إن كانت الشمس طالعة فالليل ليس بموجود۔ یہاں سے اس بات کی وضاحت ہے کہ قضیہ شرطیہ کب موجبہ ہوتا ہے اور کب سالبہ ہوتا ہے۔ یوں تو معنی کے اعتبار سے اس کی تعریف کر دی گئی ہے کہ اگر قضیہ کے اندر ایک نسبت کی نفی کا حکم ہو دوسری نسبت کی تقدیر پر تو وہ سالبہ، اور بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حرف سلب اگر مذکور ہوتا ہے تو لوگ اسے سالبہ سمجھتے ہیں اور مذکور نہیں ہوتا ہے تو موجبہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف سلب مذکور ہونے کے باوجود وہ سالبہ نہیں ہوتا ہے بلکہ موجبہ ہی رہتا ہے۔ تو اب اس کی شناخت کیا ہے کہ قضیہ شرطیہ کب موجبہ ہوگا اور کب سالبہ ہوگا؟ تو کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ أَدَاةَ السَّلْبِ إِذَا تَقَدَّمَتْ عَلَى أَدَاةِ الشَّرْطِ كَانَتِ الْقَضِيَّةُ صَالِبَةً، جان لو کہ ادات سلب جب ادات شرط پر مقدم ہو، کانت القضیۃ صالبۃ، اس وقت قضیہ سالبہ ہوگا، کما مر فی مثال سالبہ، جیسا کہ سالبہ کی مثال میں گزر چکا ہے، یعنی سالبہ کی مثال دی جا چکی ہے، لیسا البتہ ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود۔ تو یہاں پہ ادات سلب یعنی لیسا البتہ یہ ادات شرط پر مقدم ہے، تو اس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ قضیہ سالبہ۔ وَإِذَا تَأَخَّرَتْ عَنْ أَدَاةِ الشَّرْطِ كَانَتِ الْقَضِيَّةُ مُوجِبَةً، اور جب ادات سلب ادات شرط سے مؤخر ہو، کانت القضیۃ موجبۃ، تو اس وقت قضیہ موجبہ ہوگا، جیسے ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل لیس بموجود، اگر آفتاب طلوع ہو تو رات موجود نہ ہوگی۔ اس مثال میں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قضیہ سالبہ ہے، لیکن یہ سالبہ نہیں ہے بلکہ موجبہ، کیونکہ ادات شرط یہاں مقدم ہے اور ادات سلب مؤخر، تو اس قضیہ میں سلب اتصال کا حکم نہیں لگایا گیا ہے بلکہ اتصال سلب کا حکم لگایا گیا ہے، اور اتصال سلب یہ سلب نہیں ہے بلکہ ایجاب ہے۔ وَإِذَا تَأَخَّرَتْ عَنْ أَدَاةِ الشَّرْطِ، اور جب ادات سلب ادات شرط سے مؤخر ہو، کانت القضیۃ موجبۃ، تو قضیہ موجبہ ہوگا، جیسے ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل لیس بموجود، اگر آفتاب طلوع ہوگا تو رات موجود نہ ہوگی، لأنہ حکم فیہا باتصال السلب لا بسلب الاتصال، کیونکہ اس قضیہ میں اتصال سلب کا حکم لگایا گیا ہے نہ کہ سلب اتصال کا، کما ہوا ظاہر، جیسا کہ یہ بات ظاہر۔ خذ ھذا والمتصلۃ تنقسم الی قسمین، لزومیہ و اتفاقیہ۔ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، لزومیہ اور اتفاقیہ۔ لزومیہ وہ شرطیہ متصلہ ہے جس میں اتصال یا سلب اتصال کا حکم
کسی ایسے علاقہ کی وجہ سے ہو جو اتصال یا سلب اتصال کو واجب کرے۔ فاللزومیہ ہی التی حکم فیہا بالاتصال او سلبہ لعلاقۃ توجب ذالک۔ لزومیہ وہ قضیہ ہے جس میں اتصال یا سلب اتصال کا حکم لگایا گیا ہو کسی ایسے علاقہ کی وجہ سے جو اس کو واجب کرے۔ وہیا اما موجبۃ او سالبۃ، اور وہ یا تو موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا۔ فالموجبہ ہی التی حکم فیہا باتصال النسبتین لعلاقۃ بین المقدم والتالی۔ موجبہ وہ قضیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے اتصال کا حکم لگایا گیا ہو کسی ایسے علاقہ کی وجہ سے جو مقدم اور تالی کے درمیان ہو، یعنی مقدم اور تالی کے درمیان کسی علاقہ کی وجہ سے جس قضیہ میں دو نسبتوں کے اتصال کا حکم لگایا جائے تو وہ موجبہ ہے، یعنی لزومیہ موجبہ۔ کل مثال المذکور فی المتصلۃ الموجبہ، جیسا کہ وہ مثال جو متصلہ موجبہ میں مذکور ہو چکی۔ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہاں پر دو نسبتوں کے اتصال کا حکم لگایا گیا ہے ایک علاقہ کی وجہ سے، یعنی مقدم اور تالی کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس طور سے کہ مقدم علت ہے اور تالی اس کے لیے معلول ہے۔ طلوع آفتاب وجود نہار کی علت ہے، اس کا سبب ہے، تو یہاں مقدم اور تالی کے درمیان ایک علاقہ کی وجہ سے اتصال کا حکم لگایا گیا ہے، اس لیے یہ ہے لزومیہ موجبہ۔ کل مثال المذکور فی المتصلۃ الموجبہ، جیسا کہ وہ مثال جو متصلہ موجبہ میں مذکور ہوئی۔ فإن الحکم فیہا لعلاقۃ بینہما، اس لیے کہ اس میں حکم دونوں کے درمیان ایک علاقہ کی وجہ سے۔ والسالبہ ہی التی حکم فیہا بسلب الاتصال لعلاقۃ بین المقدم والتالی۔ سالبہ وہ قضیہ ہے جس میں سلب اتصال کا حکم لگایا گیا ہو مقدم اور تالی کے درمیان کسی علاقہ کی وجہ سے۔ کل مثال المذکور فی المتصلۃ السالبہ، جیسا کہ وہ مثال جو متصلہ سالبہ میں مذکور ہو چکی، یعنی لیسا البتہ ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود، ایسا نہیں کہ اگر آفتاب طلوع ہو تو رات موجود ہو۔ تو یہاں پر دونوں نسبتوں کے درمیان سلب اتصال کا حکم، یعنی طلوع آفتاب اور وجود لیل، ان دونوں کے درمیان سلب اتصال کا حکم لگایا گیا اس وجہ سے کہ دونوں کے درمیان علاقہ۔ تو یہ ہے لزومیہ سالبہ۔ قولو وإلا فاتفاقیہ ہی التی حکم فیہا بالاتصال او سلبہ لمجرد الاتفاق۔ اتفاقیہ وہ قضیہ ہے جس میں اتصال یا سلب اتصال کا حکم لگایا گیا ہو محض اتفاق کی وجہ سے، یعنی مقدم اور تالی کے درمیان کوئی علاقہ نہ ہو بلکہ اتفاقیہ طور پر وہاں دو نسبتوں کا اتصال یا سلب اتصال ہو گیا ہو، باقی مقدم اور تالی میں نہ کوئی کسی کے لیے سبب ہو اور نہ کوئی کسی کا مسبب ہو۔ ہی التی حکم فیہا بالاتصال او سلبہ لمجرد الاتفاق، یہ وہ قضیہ ہے جس میں اتصال یا سلب اتصال کا حکم لگایا گیا ہو محض اتفاق کی وجہ سے۔ وہی اما موجبۃ او سالبۃ، اور وہ یا تو موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا۔ فالموجبہ
ہی التی حکم فیہا بالاتصال لمجرد اتفاق المقدم والتالی، موجبہ وہ قضیہ ہے جس میں اتصال کا حکم لگایا گیا ہو محض مقدم اور تالی کے اتفاق کی وجہ سے، یعنی مقدم اور تالی دونوں اتفاقیہ طور پر ایک ساتھ موجود ہو گئے ہوں، اس وجہ سے دونوں میں اتصال کا حکم لگا دیا گیا ہے۔ جیسے ان کان الفرس ساحلا کان الحمار ناحقا، اگر گھوڑا ساحل ہے تو حمار ناحق ہے، تو یہاں گھوڑے کا ساحل ہونا اور حمار کا ناحق ہونا، ان دونوں کے درمیان کوئی علاقہ نہیں ہے۔ گھوڑے کے ہنہنانے اور گدھے کے رینکنے کے درمیان کوئی علاقہ نہیں ہے، بلکہ اتفاق ہے کہ دونوں ایک ساتھ موجود ہو جائیں، یعنی گھوڑا بھی ہنہنائے اور گدھا بھی رینکے۔ جیسے ان کان الفرس ساحلا کان الحمار ناحقا فلا علاقۃ بین صحیح الفرس و نحیق الحمار، تو گھوڑے کے ہنہنانے اور گدھے کے رینکنے کے درمیان کوئی علاقہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا ہُوَ مُجَرَّدُ اتفاق، یہ محض ایک اتفاق ہے۔ لِأَنَّهُمَا وُجِدَا كَذَلِكَ، اس لیے کہ دونوں اسی طرح سے موجود ہوئے۔ وَالسَّالِبَةُ هِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِسَلْبِ الْاِتِّصَالِ لِمُجَرَّدِ الاتفاق، سالبہ وہ قضیہ ہے جس میں سلب اتصال کا حکم محض اتفاق کی وجہ سے لگایا گیا ہو، یعنی اتفاقیہ سالبہ وہ قضیہ ہے جس میں محض اتفاق کی وجہ سے سلب اتصال کا حکم لگایا گیا، کا قولنا للعالم المتورع لیس البتہ ان کان ھذا عالما کان فاسقا، جیسے کہ کسی متورع عالم کے لیے ہم کہیں لیس البتہ، یعنی ایسا نہیں کہ یہ اگر عالم ہوگا تو فاسق ہوگا۔ فإن الحکم فیہا بسلب الاتصال لمجرد الاتفاق، تو یہاں پر سلب اتصال کا حکم محض اتفاق کی وجہ سے۔ علم ان العلاقۃ ما بسببہ یستلزم المقدم التالیہ، اب یہ بار بار جو علاقہ کا لفظ آیا ہے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ علاقہ کسے کہتے ہیں، تو اس کی تعریف یہاں سے کرتے ہیں اور اس کی متعدد صورتیں بھی بیان کرتے ہیں۔ علم ان العلاقۃ ما بسببہ یستلزم المقدم التالیہ، جان لو کہ علاقہ وہ چیز ہے جس کے سبب مقدم تالی کو مستلزم۔ والعلاقۃ انواع، اور علاقہ کی کئی ایک قسمیں۔ پہلی قسم ان یکون المقدم سببا للتالی، پہلی قسم یہ ہے کہ مقدم تالی کا سبب، جیسے کلما کان ھذا جسما کان متحیزا، یعنی جب بھی یہ جسم ہوگا تو متحیز ہوگا، تو متحیز ہونے کا سبب جسم ہونا ہے، تو مقدم یہاں پر سبب ہے اور تالی اس کے لیے مسبب، یہ ہے پہلی نوع۔ دوسری نوع ان یکون المقدم مسببا عن التالی، دوسری نوع یہ ہے کہ مقدم تالی کا مسبب ہو، یعنی تالی کو سبب ٹھہرایا گیا ہو اور مقدم کو اس کا مسبب بنایا گیا، جیسے اذا صلیت کنت مومنا، جب تم نماز پڑھو تو مومن ہوگے، تو یہاں پر مومن ہونا یہ ہے اصل میں مسبب، اور نماز پڑھنا، مومن ہونا یہ ہے اصل میں سبب، اور نماز پڑھنا یہ ہے اس کا مسبب، تو یہاں پر مقدم مسبب ہے اور تالی سبب ہے۔ تیسری نوع
ان یکون الشیء الآخر سببا للمقدم والتالی، تیسری نوع یہ ہے کہ مقدم اور تالی میں کوئی بھی کسی کے لیے نہ سبب ہو نہ مسبب ہو، بلکہ دونوں مسبب ہوں کسی تیسرے سبب کے، جیسے کلما کان النہار موجودا کان العالم مزین، جب بھی دن موجود ہوگا تو عالم روشن ہوگا۔ تو یہاں وجود نہار اور اضاعت عالم، ان دونوں میں کوئی بھی کسی کے لیے نہ سبب ہے نہ مسبب، بلکہ دونوں مسبب ہیں ایک تیسرے سبب کے، اور وہ ہے طلوع آفتاب، یعنی جب آفتاب طلوع ہوگا تو دن بھی موجود ہوگا، ساتھ ہی عالم بھی روشن ہوگا۔ او ان یکون الشیء الآخر سببا للمقدم والتالی، یا کوئی دوسری شے مقدم اور تالی دونوں کے لیے سبب، جیسے کلما کان النہار موجودا کان العالم مزین، جب بھی دن موجود ہوگا تو عالم روشن ہوگا۔ فالسبب فی وجود النہار واضاءت العالم ہوا طلوع الشمس، تو وجود نہار اور اضاءت عالم، ان دونوں میں سبب طلوع آفتاب۔ چوتھی نوع ان یکون المقدم والتالی متضاعفین بحیث لا یتعقل احدہما بدون الآخر، چوتھی نوع یہ ہے کہ مقدم اور تالی دونوں متضاعف ہوں، دونوں کے درمیان علاقہ تضاعف ہو، اس طور سے کہ دونوں میں سے ایک کا تعقل ادراک دوسرے کے بغیر نہ ہو، یعنی جب ایک کا تصور کیا جائے تو دوسرے کا بھی تصور ہو، جیسے کلما کان زید ابا لخالد فخالد ابنہ، جب بھی زید خالد کا باپ ہوگا تو خالد اس کا بیٹا ہوگا۔ تو یہاں ابوت اور بنوت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان دونوں کے درمیان تضاعف ہے، جب بھی ابوت کا تصور ہوگا تو اس کے ساتھ بنوت کا بھی تصور ہوگا، اور جب بنوت کا تصور ہوگا تو ابوت کا بھی تصور ہوگا۔ جب یہ کہا جائے گا کہ یہ شخص فلاں کا باپ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا جائے گا کہ فلاں اس کا بیٹا بھی ہے، یا کہا جائے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے تو جب یہ سمجھا جائے گا، اس کا تصور ذہن میں ہوگا تو یہ بھی تصور ذہن میں آئے گا کہ وہ فلاں اس کا باپ ہے۔ تو ابوت و بنوت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان دونوں کے درمیان تضاعف ہے۔ فلا تتعقل ابوت بدون بنوت وبالعکس، تو بنوت کا تعقل و ادراک، ابوت کا تعقل و ادراک بنوت کے بغیر نہیں ہو سکتا، وبالعکس اور اس کے برعکس بھی، یعنی بنوت کا بھی تعقل و ادراک ابوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قولہ ومنفصلہ، شرطیہ کی ابتداءً دو قسمیں تھیں، متصلہ اور منفصلہ، ابھی تک بیان متصلہ کا تھا، یہاں سے منفصلہ کا بیان ہے۔ ومنفصلہ ہی التی حکم فیہا بالتنافی بین النسبتین او سلبہ، شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ ہے، متن کی عبارت دیکھیں، ومنفصلۃ ان حکم فیہا بتنافی النسبتین او لا تنافیہما صدقا وکذبا معا، منفصلہ وہ قضیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا لا تنافی کا حکم لگایا گیا ہو، صدقاً اور کذباً دونوں، یعنی دونوں کا نہ تو ایک ساتھ صدق ہو سکتا ہو، نہ ہی دونوں کا ایک ساتھ کذب ہو سکتا ہو، یا یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تنافی یا لا تنافی صرف صدقاً ہو، یا دونوں کے درمیان تنافی یا لا تنافی صرف کذباً ہو۔ اس طرح منفصلہ کی تین قسمیں نکل جاتی ہیں، حقیقیہ، معنیت الجمع اور معنیت الخلو۔ ومنفصلہ ان حکم فیہا بتنافی النسبتین او لا تنافیہما،
شرطیہ منفصلہ ہوگا اگر اس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا لا تنافی کا حکم لگایا گیا ہو، صدقاً اور کذباً دونوں۔ اگر ایسا ہے یعنی صدقاً اور کذباً دونوں میں تنافی کا حکم لگایا گیا ہے کہ نہ تو دونوں کا ایک ساتھ صدق ہو سکے اور نہ ہی دونوں کا ایک ساتھ کذب ہو سکے، تو یہ حقیقیہ وہی الحقیقیہ اور یہ حقیقیہ اور صدقاً فقط، یا دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا لا تنافی کا حکم صرف صدقاً، یعنی دونوں کا صدق ایک ساتھ نہ ہو سکے البتہ دونوں کا کذب ایک ساتھ ہو جائے، فمانیت الجماعت و مانیت الجماعت، او کذباً فقط، یا دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا لا تنافی کا حکم صرف کذباً ہو، صدقاً نہ ہو، یعنی دونوں کا کذب ایک ساتھ نہ ہو سکے البتہ دونوں کا صدق ایک ساتھ ہو جائے، فمانیت الخلو، تو وہ مانیت الخلو ہے۔ اس طرح شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں، حقیقیہ، مانیت الجمع اور مانیت الخلو۔ قولہ ومنفصلہ ہی التی حکم فیہا بالتنافی بین النسبتین او سلبہ، منفصلہ وہ قضیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا سلب تنافی کا حکم لگایا گیا ہو، وہی اعلیٰ ثلاثت اقسام، اور اس کی تین قسمیں، الحقیقیہ و مانیت الجمع و مانیت الخلو، حقیقیہ، مانیت الجمع اور مانیت الخلو۔ فالحقیقیہ ہی التی حکم فیہا بتنافی النسبتین او عدم تنافیہما فی الصدق والکذب معا، حقیقیہ وہ قضیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا عدم تنافی کا حکم صدقاً اور کذباً دونوں طرح سے لگایا گیا ہو، صدق اور کذب دونوں میں تنافی یا عدم تنافی کا حکم ہو۔ صدق کا مطلب یہ ہے کہ اجتماع اور کذب کا مطلب ارتفاع، یعنی دونوں کا نہ ایک ساتھ اجتماع ہو سکے اور نہ ہی دونوں کا ایک ساتھ ارتفاع ہی ہو۔ اے فی الاجتماع والافتراق، یعنی اجتماع اور افتراق دونوں میں تنافی یا عدم تنافی کا حکم، وہی اما موجبۃ او سالبۃ، اور یہ یا تو موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا۔ فالموجبہ ہی التی حکم فیہا بتنافی النسبتین فی الصدق والکذب معا، حقیقیہ موجبہ وہ قضیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی کا حکم صدق اور کذب دونوں میں ایک ساتھ لگایا گیا، یعنی دونوں کا نہ تو ایک ساتھ صدق ہو سکے اور نہ ہی دونوں کا ایک ساتھ کذب ہو سکے، یعنی نہ دونوں نسبتیں نہ ایک ساتھ جمع ہوں اور نہ ایک ساتھ دونوں مرتفع ہوں، جیسے حاضل عدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا تو جفت ہوگا یا طاق، تو کسی عدد خاص کا زوج اور فرد ہونا ایک ساتھ یہ محال ہے، تو بلکہ کوئی عدد معین یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا، تو دونوں ایک ساتھ ہونا محال ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں میں سے کوئی نہ ہو، نہ زوج ہو نہ فرد۔ تو زوجیت اور فردیت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ کسی عدد خاص پر نہ تو ان دونوں کا اجتماع ہو سکتا اور نہ ہی کسی عدد خاص سے دونوں کا ایک ساتھ ارتفاع ہی ہو سکتا، جیسے حاضل عدد اما زوج او فرد، فإن زوجیت العدد و فردیتہ لا یجتمعان ولا یفترقان، کیونکہ کسی عدد کی زوجیت اور اس کی فردیت ان دونوں کا نہ ایک ساتھ اجتماع ہو سکتا اور نہ ہی دونوں کا ایک ساتھ افتراق ہو سکتا۔ والسالبہ ہی التی حکم فیہا بسلب تنافی النسبتین فی الصدق والکذب معا، اور سالبہ وہ قضیہ یعنی سالبہ حقیقیہ وہ قضیہ جس میں دو نسبتوں کے درمیان سلب تنافی کا حکم صدق اور کذب دونوں میں لگایا گیا، جیسے لیسا البتہ اما یکونا ھذا اسودا او کاتبا،
ایسا نہیں کہ یا تو اسود ہوگا یا کاتب ہوگا۔ تو اسود اور کاتب یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان دونوں کے درمیان سلب تنافی کا حکم لگایا گیا ہے، صدقن بھی اور کذبن بھی، کیونکہ دونوں کا ایک ساتھ صدق بھی یہاں ہو سکتا ہے اور دونوں کا ایک ساتھ کذب بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی کاتب اسود ہو تو کاتب اسود کی ذات میں دونوں کا اجتماع ایک ساتھ ہو جائے گا، یعنی وہ اسود بھی ہے اور کاتب بھی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی رومی جو سفید فام ہوتا ہے وہ لا کاتب ہو تو اس سے دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہوگا، یعنی نہ تو وہ اسود ہے اور نہ ہی کاتب ہے۔ جیسے لیس البتہ اما یکون ھذا اسودا و کاتبا فانہما یصدقان فی الکاتب الاسود، کیونکہ کاتب اسود میں ان دونوں کا ایک ساتھ صدق ہوگا، و یکذبان فی الروم لا کاتب، اور وہ رومی جو لا کاتب ہو اس میں دونوں کا کذب ہوگا، اس لیے کہ جو رومی لا کاتب ہے وہ نہ تو اسود ہے اور نہ ہی کاتب ہے، تو اس سے دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو جائے گا۔ تو یہ مثال ہوئی حقیقیہ سالبہ کی۔